بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما کان لنفس ان تموت الا بإذن اللہ کتابا مؤجلا ومن یرد ثواب الدنیا نؤتہ منہا ومن یرد ثواب الآخرۃ نؤتہ منہا وسنجزی الشاکرین. وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رَبِيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ. وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الرسل. وہی واقعات احد کا تسلسل ہے اور ارشاد فرمایا کہ موت کوئی ڈرنے کی چیز نہیں ہے. جس خالق کائنات نے حیات کو پیدا فرمایا وہی موت کا بھی خالق ہے. تبارک الذی خلق الموت والحیات. تو تخلیق میں رب جلیل نے حیات سے پہلے موت کا ذکر فرمایا ہے. یعنی جو دنیا میں رہنے کا وقت ملا ہے انسان کو اور جسے حیات دنیا کہتے ہیں، اس کے ساتھ موت یقینی اور لازمی امر ہے، چونکہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے. اس کی بالکل سادہ سی مثال ایسی ہے کہ جیسے جنت آدمی کا گھر ہے، نوع انسانی کا گھر ہے، بنی آدم کا گھر ہے، جہاں حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اور اماں حوا کو ٹھہرایا گیا. تو یہ انسانوں کے لیے اللہ کریم نے تخلیق فرمائی ہے جو اس کی بہترین تخلیق ہے. لیکن انسان کو چونکہ ایک خاص شعور دیا گیا کہ وہ عظمت باری کا ادراک کرے اور پھر اس ادراک کے طفیل فیصلہ کرے اپنے دل سے، اپنی ذات سے کہ یہ ذات ایسی ہے جس کی اطاعت کی جائے، جس کے سامنے سجدہ ریز ہوا جائے، جس سے امیدیں وابستہ کی جائیں، اور اس بات پہ اس کی عملی زندگی دلالت کرتی ہو کہ اس نے زندگی بھر یہ کوشش کی ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے. تو وہ دنیاوی زندگی نے تو ختم ہونا ہے، خود دنیا کی بھی ایک زندگی ہے، ایک روز ساری دنیا نے ختم ہو جانا. تو یہاں تو کسی نے ہمیشہ نہیں رہنا، ایک وقت تک کے لیے فرصت دی گئی ہے. اور موت کوئی عجیب چیز نہیں ہے، موت ہے دنیا سے آخرت کے سفر کا نام. اور حدیث شریف کے مطابق ایک دن موت کو بھی موت آئے گی کہ میدان حشر میں لوگوں کے سامنے لا کر ایک جانور کی صورت میں اسے ذبح کر دیا جائے گا اور اعلان کر دیا جائے گا کہ اے بنی آدم، آج کے بعد موت نہیں ہے. اب جو جنت میں واپس اپنے گھر پہنچ گیا وہ بے فکر ہو گیا، موت سے ہمیشہ رہے. لیکن جو بھٹک گیا راستے سے، خواہشات نفس تاثیر ہو گیا، شیطان کے پیچھے چل پڑا، کفر میں جا پڑا، اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا، تو وہ
جس راستے پہ چلا ہے اس کی انتہا دوزخ ہے، جو بدترین عقوبت خانہ ہے، سخت سزا دینے کی جگہ ہے، اور یہ جرم ہی اتنا بڑا ہے کہ اس کی سزا کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ وہی جانیں گے، اللہ معاف فرمائے، جو دوزخ میں۔ تو وہ دوزخ میں وہ لوگ جائیں گے جو اپنی راہ سے بھٹک گئے، خواہشات نفس کے اسیر ہو کر شیطان کے پیچھے لگ گئے۔ اور دنیا بھی اللہ کی تخلیق ہے اور بہت خوبصورت ہے، اس میں بے شمار لذتیں ہیں، اس میں بے شمار دل کو لبھانے والی چیزیں ہیں، اور اللہ کریم نے دنیا میں انسانی بدن کے ساتھ جو ضرورتیں لگائی ہیں وہ ضرورتیں مجبور کرتی ہیں ان دنیاوی چیزوں کے حصول کو اور ان کے استعمال کو۔ اسے کھانا ہے تو زندہ رہنا ہے، بیماری کے لیے علاج چاہیے، اسے رہنے کے لیے گھر چاہیے، لباس چاہیے، آرام کے لیے اسے چارپائی بستر، یہ ساری چیزیں اس کی ضرورت ہیں۔ اسے خانہ داری چاہیے، بچے چاہیے، بچوں کی تربیت کرنی ہے، پالنا ہے۔ تو دنیا کو بنا کر اللہ کریم نے دنیا سے منع نہیں فرما دیا، فرمایا وَخَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، روئے زمین پر جو کچھ پیدا کیا ہے یہ تمہارے لیے ہے، تمہاری خدمت کے لیے ہے۔ تم سمجھو یا نہ سمجھو، کوئی چیز تمہیں پتہ چلے یا نہ چلے، غیر شعوری طور پر بھی تمہاری خدمت کر رہی ہے۔ تو اس میں ضابطے بنا دیے کہ اسے ضرور استعمال کرو۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نظام دنیا کو قائم رکھنے کے لیے ان کا وجود ضروری ہے، لیکن انسان کی بقا کے لیے وہ مضر ہیں، ان کا کھانا مضر ہے یا ان کا استعمال مضر ہے، تو ان چیزوں سے شریعت نے روک دیا۔ یعنی دو چیزیں اس میں آ گئیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کچھ چیزوں سے روک دیا گیا کہ کیا بندہ بے مہار ہو کر دنیا میں رہتا ہے یا اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور چیزوں کے حصول کا جو ذریعہ، جو طریقہ جائز ہے وہ اختیار کرتا ہے، یا لوٹ مار، رشوت اور چوری ڈاکے سے دولت جمع کرتا ہے۔ دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ جتنی چیزیں حرام کی گئی ہیں یہ چیزیں انسان کے لیے مضر ہیں۔ ہم نہیں سمجھتے، لیکن اگر بندہ تھوڑا سا سمجھنا چاہے تو باتیں تو سامنے ہوتی ہیں اور کوئی ان میں اتنا گہرائی میں نہیں جانا پڑتا، ایک عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے۔ اگلے دن میرے پاس ایک آدمی، ایک ہمارے علاقے کا زمیندار بیٹھا رہا، وہ ٹرانسپورٹر ہے، پنڈی میں اس کی کوئی بسیں شسیں چلتی ہیں، مزدوری کر کے روزی کماتا ہے، اور بچے اس نے آکسفورڈ تک پڑھائے ہیں۔ اب اس کے بچے جو آکسفورڈ سے فارغ التحصیل ہو کر آئے ہیں وہ 5 وقت نماز بھی پڑھتے ہیں، زندگی ان کی اسلامی اصولوں کے مطابق ہے، ماں باپ کا ادب احترام بھی کرتے ہیں، کاروبار میں بھی ہاتھ بٹاتے ہیں۔ تو ایک دن وہ کہنے لگا کہ میرے پاس ایک شخص بیٹھا تھا اور میں سوچ رہا تھا، تو اس نے کہا بھی کیا ملک صاحب کیا سوچ رہے ہو؟ تو میں نے کہا میں نے بچوں کو آکسفورڈ اور انگلینڈ پڑھنے کے لیے بھیجا مختلف درسگاہوں میں، تو میں ڈر رہا تھا کہ میں نے بچے ضائع کر دیے، یہ اس کافرانہ ماحول اور معاشرے میں چلے گئے ہیں تو وہاں جا کر بگڑ جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے۔ تو مجھے یہ فکر رہتی تھی، اور اب میں اس بات پر حیران ہوں کہ اتنی پابندی مجھ سے شاید سستی ہو جاتی ہے، بچے سستی نہیں کرتے، نماز بر وقت ادا کرتے ہیں، باتیں ساری اچھی کرتے ہیں، کام میں ہاتھ بٹاتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں، فرما بردار ہیں۔ میں حیران ہوں کہ یہ اس ملک سے واپس آ کر کس طرح ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ یہ یہاں سے ہمارے اگر یہ یہاں رہتے تو اتنے بہتر مسلمان نہ ہوتے جتنے وہاں رہ کر یہ بہتر مسلمان بن گئے۔ تو کہنے لگا اس آدمی نے مجھ سے کہا کہ میں تمہیں جانتا ہوں، تم نے زندگی بھر محنت کی ہے اور روزی حلال کمائی ہے اور بچوں کو حلال کھلایا ہے،
تمہاری صرف یہ ہمت ہے کہ تم نے ناجائز ذرائع سے دولت جمع کرنے کی کوشش نہیں کی بلکہ رات دن محنت کی ہے. اور یہ عقل حلال کا یہ اثر ہے کہ وہاں رہ کر بچے زیادہ سدھر گئے، چونکہ وہاں اسلام کی مخالفت زیادہ تھی. تو جہاں مخالفت ہوتی ہے وہاں جذبہ زیادہ بیدار ہوتا ہے. تو وہ جو اسلام کی مخالفت تھی، انہیں بجائے خراب کرنے کے انہیں اور اچھا مسلمان بنا کے، یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں ہم کہ جی خنزیر حرام ہے، تو اس کے بہت سے طبی اور سائنسی ایسی وجوہات ہیں کہ جو لوگ کھاتے ہیں وہ بھی اس کے قائل ہیں کہ اس کی وجہ سے یہ تکلیفیں انسانی بدن کو بھی ہوتی ہیں، یعنی جسمانی لحاظ سے بھی انسان کے لیے وہ صحیح نہیں ہے. بلکہ ہمارے ایک ساتھی ڈاکٹر صاحب تھے، وہ بڑا عرصہ رہے انگلینڈ میں، 16-17 برس انہوں نے وہاں پڑھا بھی، پریکٹس بھی کی. تو انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی خنزیر کے گوشت پر، سائنس کے نقطۂ نظر سے تحقیق کر کے کہ اس کے گوشت سے انسان کے جسم کو کون کون سے نقصان پہنچتے ہیں اور کیسی کیسی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں. تو وہاں کا نظام ہماری طرح نہیں. ہمارے ملک میں یہ ہے کہ آپ کوئی کتاب چھاپنا چاہتے ہیں تو آپ کتاب چھاپیں اور چھاپنے کے بعد اس کے 2-3 نسخے ایک متعلقہ محکمے کو بھیج دیں جو چھاپنے کی اجازت دیتا ہے. تو چھپنے کے بعد وہ پڑھ کر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ کتاب مارکیٹ میں جائے گی یا اسے ضبط کر لیا جائے، یہ نہیں جانی چاہیے. ہمارے ہاں یہ سسٹم ہے. وہاں یہ سسٹم ہے کہ چھاپنے سے پہلے مسودہ آپ متعلقہ محکمے کو دکھائیں، وہ مسودہ پڑھ کے اجازت دیں گے کہ آپ چھاپ سکتے ہیں یا نہیں. تو انہوں نے جب مسودہ بھیجا تو وہ واپس آ گیا کہ آپ نہیں چھاپ سکتے. تو انہوں نے انہیں پھر لکھا کہ بھئی میں نے ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے میڈیکلی تجزیہ کر کے اور سائنٹیفکلی یہ چیزیں ثابت کی ہیں کہ اس کے گوشت سے یہ بیماریاں ہوتی ہیں اور یہ اتنا مضر ہے. اس میں نے کوئی اسلام کفر کی یا شرعی ممانعت کی کوئی بحث نہیں کی. تو آپ مجھے بتائیں کہ میری ریسرچ میں کون سی غلطی ہے کہ آپ مجھے چھاپنے نہیں دے رہے، تاکہ میں اپنی ریسرچ صحیح کروں، کیونکہ یہ تو ایک سائنٹیفک ریسرچ ہے. اور پھر یا میں اپنی اصلاح کروں یا میں آپ کو قائل کروں کہ میری تحقیق صحیح ہے. تو انہوں نے اسے جواب میں لکھا کہ ہم اس لیے نہیں روک رہے کہ آپ کی ریسرچ غلط ہے، آپ کی ریسرچ ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ کتاب چھپ جائے اور یورپ کے لوگ اس کا گوشت کھانا چھوڑ دیں تو ہم پورا کر ہی نہیں سکتے. کون سا متبادل گوشت ہم مہیا کریں گے کہ اتنا گوشت پورا کریں. تو یہ ہماری سرکاری ایک مجبوری ہے کہ اگر لوگ خنزیر کھانا چھوڑ دیں تو یورپ میں تو اتنا یا انگلینڈ میں تو اتنا روزانہ کھایا جاتا ہے کہ ہم متبادل گوشت پیش نہیں کر سکتے. وہاں گائے بکری تو ان کی قیمتیں اتنی ہیں کہ وہ کوئی ذبح کرنے کا سوچ نہیں سکتا. میں ایک دفعہ لندن میرے ایک ماموں ہوتے تھے، میں دورے پہ تھا، تو انہوں نے کہا بھی شام کا کھانا میرے ساتھ کھانا. تو کچھ لوگ اور بھی کھانے میں شامل تھے. ان میں گجر خان کے حاجی صاحب تھے. وہ کہنے لگے کہ مجھے 28 سال ہو گئے برطانیہ میں رہتے ہوئے، تو میں نے گائے کا گوشت آج آپ کے ساتھ دعوت میں کھایا ہے. یعنی اتنا کم یاب ہے کہ بیمار یا اس طرح کی گائے آپ ذبح نہیں کر سکتے. صحت مند گائے جو ہے اس کی قیمت اتنی ہے کہ آپ اس کا گوشت بیچ کر پوری نہیں کر سکتے. تو اگر وہ ذبح کرتے ہیں تو اتنی مہنگی ہے کہ ہر آدمی پھر اسے خرید نہیں سکتا. تو کہنے لگے مجھے 28 برس ہو گئے، میں یہاں رہتا ہوں، یہاں کا شہری بن چکا ہوں، یہاں میرا گھر ہے، لیکن یہاں میں نے گائے کا گوشت آج پہلی بار کھایا کہ میں افورڈ نہیں کر سکتا. تو حکومت نے کہا کہ اگر لوگ یہ کھانا چھوڑ دیں تو ہم متبادل گوشت کا انتظام نہیں کر سکتے، لہذا آپ کی کتاب برطانیہ میں نہیں چھپے گی. تو یہ تو چیزیں سامنے ہیں کہ شراب کے اثرات برے صحت پر اور اس پر مالی حیثیت پر کیا پڑتے ہیں، یا حرام چیزیں کھانے سے فزیکلی یا جسمانی طور پر جو نقصان ہوتا ہے وہ سامنے ہے. لیکن اب دولت جو حرام ذرائع سے آتی ہے تو اس کے کھانے سے کوئی بندہ بیمار تو نہیں ہوتا، اسے بخار نہیں ہو جاتا، اسے کوئی پھوڑا پھنسی نہیں نکلتا، لیکن
حرام کھانے سے اس کے اندر جو ایک قوت ہے جو اللہ کو پہچاننے کی استعداد ہے، جسے انسانی شرف کہنا، جس کی وجہ سے انسان اشرف المخلوقات ہے، اس پر زنگ جمنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور جن بچوں کو حرام کی غذا دے کر والدین پالتے ہیں، جب والدین بوڑھے اور وہ جوان ہوتے ہیں تو پھر وہ انہیں دھکے دیتے ہیں، گھروں سے نکال دیتے ہیں، عزت نہیں کرتے، بات نہیں سنتے، بات نہیں مانتے، جس کا آج ہمیں اکثر شکایت ہوتی ہے، جی اولاد بات نہیں مانتی۔ جنہیں یہ شکایت ہوتی ہے اگر وہ غور کریں تو انہیں سمجھ آئے گی کہ کہیں نہ کہیں انہوں نے بھی اولاد کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ تو شریعت نے جو چیزیں بھی حرام کی ہیں ان میں دونوں طرح کی خرابی ہے کہ وہ مادی طور پر بھی نقصان پہنچاتی ہیں اور روحانی طور پر بھی، اور ایک چیز ایسی ہے جو مادی طور پر نقصان نہ بھی پہنچائے، روحانی نقصان کرے تو اس سے زیادہ بری ہے۔ تو اللہ کریم نے دنیا کی چیزیں بنا کر انسان کو اسی آزمائش میں ڈال دیا کہ اب وہ اپنے لالچ میں آ کر، خواہش نفس میں آ کر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے یا فرما برداری کرتا ہے۔ اس امتحان کا ایک مقرر وقت ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کمرے امتحان میں کسی پرچے کا وقت 3 گھنٹے ہوتا ہے، کسی کا 1.5 گھنٹہ ہوتا ہے، کسی کا 2 ہوتا ہے۔ تو یہ کوئی نہیں پوچھتا کہ کس نے کتنا پرچہ حل کیا۔ جب وہ وقت پورا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی قلم رکھ دو، پرچے جمع کرا دو، کسی نے لکھا ہے یا نہیں لکھا، غلط لکھا ہے یا صحیح، وقت پورا ہو گیا، پرچے جمع۔ موت وہی بات ہے کہ کمرے امتحان میں وقت پورا ہو گیا، پرچے جمع کرا دو، جاؤ گھر۔ اب بندے کو گھر واپس جانا ہے، اب گھر جانے کے لیے اس نے کون سا راستہ چنا ہے؟ وہ سیدھا گھر واپس جائے گا یا کسی جنگل میں بھٹک جائے گا؟ یہ اس کے اس انتخاب پہ ہے کہ اس نے کون سا راستہ چنا ہے۔ جو راستے سے بھٹکتا ہے وہ جہنم میں جا پہنچتا ہے، جو صحیح راستہ چنتا ہے وہ اپنے گھر واپس جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ سو فرمایا کہ کوئی بھی شخص دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا۔ ہر متنفس کے لیے ایک مدت معین ہے، ایک مہلت مقرر ہے، اس مہلت کے پورا ہونے پر اسے موت آئے گی۔ وہ بیمار ہو یا صحت مند ہو، وہ چلتے چلتے مر جائے یا بیمار ہو کے مر جائے، وہ میدان کارزار میں کام آ جائے یا گھر بیٹھا مر جائے، تو موت کوئی ڈرنے کی شے نہیں ہے۔ ڈرا اس چیز سے جاتا ہے جس سے بچا جا سکے کہ یہاں خطرہ ہے، میں بچ کر ادھر سے نکل جاؤں۔ یہ تو ایک دروازہ ہے جس سے زندگی کے مسافر کو گزرنا ہے، اور اس کے اوقات معین ہیں۔ لہذا اللہ کی اطاعت کے لیے یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت کے لیے راہ جہاد میں نکلتے ہوئے موت کا خوف رکھنا کوئی یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کوئی بھی اللہ کے اذن کے بغیر نہیں مرتا۔ ہر متنفس کی موت جب آتی ہے تو اللہ کریم اس پہ موت وارد کرتے ہیں۔ کتابا مؤجلہ، ایک میعاد ہے جو مقرر ہے۔ اب کوئی کسی کو قتل کر دیتا ہے، شاید وہ قتل نہ بھی کرتا تو اس کی موت واقع ہو جاتی اگر اس کا وقت پورا ہو چکا تھا۔ اس کا جرم یہ ہے کہ وہ اس کی موت کا سبب کیوں بنا، اسے حق حاصل نہیں تھا۔ یعنی زندگی جو دے سکتا ہے اسے لینے کا حق حاصل، جو دے نہیں سکتا وہ لے بھی نہیں سکتا۔ تو اگر کوئی ظلمن قتل کرتا ہے تو یہ نہیں کہ اس نے اللہ کی تقدیر بدل دی، اگر یہ اسے قتل نہ کرتا تو عین ممکن ہے اسی وقت وہ کسی عارضہ قلب سے مر جاتا، کسی حادثے میں مر جاتا، بغیر کسی حادثے کے مر جاتا۔ اس نے قتل کر کے اس جرم کا ارتکاب کیا کہ اللہ کی دی ہوئی ایک نعمت کو اس نے یہ ضائع کرنے کا سبب کیوں بنا، اس نے یہ جرت کیوں کی، اس نے عظمت باری کو للکارا، اس کے نظام میں دخل دیا۔ سو فرمایا موت تو ایک معین وقت ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ زندگی اور موت کی بحث سے ہٹ کر
دیکھنا یہ چاہیے وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، کہ زندگی جب آپ کو ملی تو یہ ایک ایک سانس ہم ایک سرمایہ خرچ کر رہے ہیں. ہمارے پاس ایک دولت ہے، دل کی ہر دھڑکن ایک دولت ہے، ایک سکہ ہے جسے ہم خرچ کر رہے ہیں، اور ہمارے پاس گنتی کی دھڑکنیں ہیں، وہ کروڑوں کی تعداد میں ہوں، اربوں اور کھربوں کی تعداد میں ہوں. شکم مادر میں دل دھڑکنا شروع کرتا ہے اور موت تک دھڑکتا رہتا ہے. کسی لمحے اس کی دھڑکن بند نہیں ہوتی، اور جب دھڑکن بند ہوتی ہے وہ لمحہ موت کا لمحہ ہوتا ہے، زندگی ختم ہو جاتی. اس کام نے تو ہونا ہے، زندگی نے گزرنا ہے، موت نے آنا ہے. ہمارے پاس زندگی کا ایک ایک سانس، دل کی ایک ایک دھڑکن ایک سرمایہ ہے. اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ سرمایہ کو ہم کس طرح خرچ کر رہے ہیں. کیا ہم صرف دنیا حاصل کرنے کے لیے خرچ کر رہے ہیں؟ دنیا سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ بندہ کھائے پیے نہیں، اچھا لباس نہ پہنے، اچھا گھر نہ بنائے، نہیں. چیز تو دنیا از خدا غافل بدن، نیک معاشو نکراؤ فرزند و زن. شادی کرنا، بچے ہونا، گھر بنانا، اچھا کھانا، اچھا پہننا، یہ دنیا نہیں ہے. دنیا یہ ہے کہ ان لذات میں کھو کر اللہ کو بھول جائے. اگر کوئی اللہ کو یاد کرتا ہے، عبادت کے وقت عبادت کرتا ہے، محنت کے وقت محنت کرتا ہے، حلال روزی کماتا ہے، اچھا کھاتا ہے، اچھا پہنتا ہے، جیسی اللہ نے اسے حیثیت دی ہے اس کے مطابق رہتا ہے، تو یہ دنیا نہیں ہے، یہ سارا دین ہے. اطاعت الہی میں جو کام کیا جاتا ہے وہ سارا دین ہے، اس پہ ثواب ملتا ہے، اس پہ اجر ملتا ہے اللہ کی طرف سے. لیکن اللہ کریم کو بھول کر نفس کے پیچھے لگ جانا، شیطان کے پیچھے لگ جانا، لوٹ کھسوٹ، افراتفری، فساد پیدا کرنا، دوسروں کے حقوق چھیننا اور ضائع کرنا، یہ دنیا ہے. تو سو فرمایا جو اس میں لگ جاتا ہے اور میری عظمت کو بھول جاتا ہے تو میں پھر اسے آخرت میں کچھ نہیں دیتا، چونکہ وہ آخرت کے لیے کرتا نہیں ہے. دنیا کے لیے جو محنت وہ کرتا ہے، نوتے ہی میں نہ کچھ دنیا کا اس کو دے دیتے ہیں. وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا، لیکن جو کام آخرت کی نیت سے کرتا ہے دنیا اسے بھی ملتی ہے. حلال مزدوری کرتا ہے، معاوضہ اسے بھی ملتا ہے. محنت کرتا ہے، کاشتکاری کرتا ہے، اسے بھی معاوضہ ملتا ہے. تجارت کرتا ہے، وہ بھی لیکن اس کا مقصد محض دنیا داری نہیں ہوتا. وہ تجارت میں، مزدوری میں، ملازمت میں، کھیتی باڑی میں اللہ کی اطاعت کا خیال رکھتا ہے اور شریعت سے متجاوز نہیں ہوتا. تو دنیا تو ملتی ہی ملتی ہے، اس کے ساتھ اسے آخرت بھی مل جاتی ہے. یعنی انہی امور پر اگر وہ اپنی خواہش نفس کو مسلط کر لیتا ہے، شیطان کے پیچھے چل پڑتا ہے، تو دنیا میں تو اللہ اسے بھی بھوکا نہیں مارتا، روزی بھی دیتا ہے، اولاد بھی دیتا ہے، اقتدار بھی دے دیتا ہے، حکومت و سلطنت بھی دے دیتا ہے. جتنا کچھ دیتا ہے اتنے کچھ کا حساب لے گا کہ میری عطا کو دیکھو اور اپنی اطاعت کو دیکھو، میں نے کیا کیا، تم نے کیا کیا، اور حساب کریں. اور خوش نصیب ہیں وہ کہ جو ان اوقات کو صرف کرتے ہوئے اللہ کے حکم پہ نظر رکھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، تو دنیا بھی ملتی ہے اور ساتھ آخرت بھی ملتی ہے، جو ابدی زندگی ہے جہاں موت کا کوئی تصور نہیں. وَسَنَجْزِ الشَّاكِرِينَ، اور جو بھی شکر گزار بندے ہوں گے، یعنی شکر کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے، اللہ کے نبی کی اطاعت کی جائے اور خلوص دل سے کی جائے، یہ شکر ہے. رسم پوری نہ کی جائے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ کی جائے، خلوص دل سے اور پہچان کر کی جائے کہ واقعی یہ ہستی اللہ کا رسول ہے اور جو کچھ یہ مجھے بتا رہا ہے یہ اسے اللہ کریم نے بتایا ہے، یہ اللہ کی باتیں مجھے سنا رہا ہے، اپنی بات اس میں نہیں داخل کر رہا، اور پورے خلوص سے اس پہ عمل کیا جائے تو وہ بندہ اللہ کا شکر گزار بندہ ہے. اور فرمایا ایسے لوگوں وَسَنَجْزِ، ہم اجر دیں گے شکر گزاروں کو. اب یہ جو
ہم کا لفظ ہے اللہ کی طرف سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا شکر یا ان کی اطاعت ان کی حیثیت کے مطابق ہوگی، بندے کی اطاعت بندے کی حیثیت کے مطابق ہوگی، لیکن جو انعام اللہ کریم فرماتے ہیں وہ دیں گے، وہ اللہ اپنی عظمت اپنی شان کے مطابق دیں گے، لہذا اس کے بارے آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ وہ کتنے انعامات دے گا اور کتنا اسے نوازے گا۔ پھر یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ اگر مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جہاد کرنا پڑا تو یہ پہلی دفعہ دنیا میں نہیں ہو رہا۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ، کتنے بے شمار نبی اور رسول گزرے ہیں اور انہیں بھی جہاد کیے ہیں، انہیں جہاد کے اس منزل سے گزرنا پڑا ہے۔ مَعَهُ رَبِيُّونَ كَثِيرٌ، اور ان کے ساتھ اللہ کے نیک بندوں نے، اللہ کے اطاعت گزار بندوں نے اور انبیاء کے فرما بردار بندوں نے بھی جان کی بازی لگائی، جہاد کیے، قتال کیا، شہید ہوئے، زخمی ہوئے۔ یہ سارا جو کچھ تمہیں پیش آ رہا ہے یہ سارا تاریخ بھری پڑی ہے اقوام عالم کی، جہاں ظالم و جابر لوگوں نے لوگوں کا قتل عام کیا، وہاں جبر اور ظلم کو روکنے کے لیے اللہ کے نبی میدان میں آئے، انبیاء نے جہاد کیا اور ظلم کو جبر کو روک کر اللہ کے بندوں کو عدل و انصاف اور امن اور انہیں امن و امان نصیب ہوا اور ان کے لیے وہ محنت کی، اور اس میں بہت سے لوگ قتل ہوئے، شہید ہوئے، زخمی ہوئے۔ فما وهنوا لما اصابهم في سبيل اللہ، اللہ کے بندوں نے اللہ کی راہ میں جو دکھ آتے ہیں ان سے کبھی ہمت نہیں آئی۔ اللہ کی راہ میں اگر کوئی تکلیف آتی ہے، مشکل آتی ہے تو وہ اس سے ہمت نہیں ہارتے، وہ جانتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے اور کامیابی ہماری ہے، اور مومن کی دونوں طرح کامیابی ہے، وہ قتل ہو جائے تو شہید ہو گیا، اپنی منزل پا گیا، کامیاب ہو گیا، فاتح ہوتا ہے تو غازی ہو گیا، دنیا میں بھی اسے عزت و عظمت اور آخرت میں بھی عظمت اس کے حصے میں آئی اور فتح بھی نصیب ہو گئی۔ جو ہار کا اور شکست کا لفظ ہے یہ اسلام اور مسلمان کے ساتھ ہے ہی نہیں، وہ دونوں صورتوں میں جیت جاتا ہے۔ لہذا ان لوگوں نے نہ تو ان مصائب کی وجہ سے ہمت ہاری اور نہ کمزوری دکھائی۔ واللہ یحب الصابرین، اور یہ چونکہ آزمائش گاہ ہے اور اس میں جو لوگ صبر کرتے ہیں، یعنی صبر کا معنی ہوتا ہے جس طرح سوار گھوڑے کو باغ کھینچ کر روک لیتا ہے، بڑا تیز آ رہا ہے، چل رہا ہے، دوڑ رہا ہے گھوڑا، اور سوار ایک دم باغ کھینچتا ہے اور ایک جگہ پہ کھڑا کر دیتا ہے، اس طرح سے برائی سے اپنے آپ کو روک لینا یہ صبر ہے۔ صبر کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے اپنے آپ کو اس طرح روک لے جس طرح سوار گھوڑے کو باغ کھینچ کر کھڑا کر دیتا ہے، روک لیتا ہے۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں، جو میری اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پہ جم جاتے ہیں اور انہیں توڑنے کی جرت نہیں کرتے، وہ میرے محبوب بندے ہیں۔ واللہ یحب، ان سے تو اللہ محبت کرتا ہے، ان سے اللہ پیار کرتا ہے، وہ اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ اب والدین بچے سے بہت پیار کرتے ہیں، لیکن کتنی دفعہ بچہ دن میں روتا ہے، وہ چھری چمکتی ہوئی دیکھتا ہے ایک معصوم بچہ، وہ کہتا ہے چھری مجھے دے دو، وہ چھری نہیں دیتے، کوئی اور چیز پکڑا دیتے ہیں، کوئی کھانے کی چیز دے دیتے، کوئی اور چمکدار چمچ پکڑا دیتے ہیں، وہ روتا ہے مجھے چھری چاہیے، وہ نہیں دیتے، وہ روتا ہے مجھے وہی چاہیے، وہ نہیں دیتے۔ تو یہ اس کے ساتھ ان کی زیادتی نہیں ہوتی، ان کی محبت کا تقاضا ہوتا ہے کہ اسے وہ چیز دی جائے جو اسے نقصان نہ دے۔ تو اللہ کے بندوں پہ جو بظاہر مصیبتیں آتی ہیں یا تکلیفیں آتی ہیں، اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ چیز اس کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، اللہ اس سے روک لیتا ہے اور اس کے متبادل بہترین چیز عطا کر دیتا ہے۔
اگر کوئی قتل ہو جاتا ہے تو اللہ اسے شہادت کا مرتبہ عظیم عطا کر دیتے. اللہ کی راہ میں کسی کو زخم لگتا ہے تو اللہ کریم فرماتا ہے کہ مجاہد کا جو ایک قطرہ خون کا زمین پہ گرتا ہے دنیا و ما فیہا سے اللہ کے نزدیک وہ زیادہ قیمتی ہے. تو اس کی جو عظمت عند اللہ ہے یا اللہ کی محبت جو اس پہ ہے وہ اور نچھاور ہوتی ہے. تو نگاہ تو نتائج پہ ہونی چاہیے. ایک بچے کو 1 سال اس نے پڑھا، اسے شکایت ہے کہ استاد کی بے شمار جھڑکیاں سہنا پڑیں، فرصت کم ملتی تھی، وہ کلاس روم سے آتے تو پھر ہوم ورک شروع ہو جاتا تو رات کو 10 بجے تک پڑھاتے تھے، صبح اتنے بجے اٹھا لیتے تھے، پھر سارا دن یہی. تو وہ اسے بڑی شکایت ہے. لیکن اسے اس شکایت پہ نظر نہیں کرنی چاہیے، اسے نظر اپنے رزلٹ پہ کرنی چاہیے کہ وہ A+ میں یا بڑا اچھا گریڈ لے کر یا 99%، 98%، 95% نمبر لے کر پاس ہو گیا. تو وہ اس کا لمحہ کامیابی کا جو ہے وہ یہ سارے غم غلط کر دیتے ہیں، اسے وہ سارا بھول جاتا ہے، بلکہ وہ احسان مانتا ہے کہ بھئی شکر ہے میں اگر مجھ پہ تو ہوتا تو میں سستی اور کوتاہی کرتا، یہ اساتذہ کا احسان ہے مجھ پر کہ مجھ سے زبردستی محنت کراتے رہے اور آج میں اس کامیابی سے ہمکنار ہوا. تو زندگی کی روش مومن کی ایسی ہے کہ اس پہ جو شدائد آتے ہیں یا زخمی ہوتا ہے، شہید ہوتا ہے، جہاد کرتا ہے، یا کبھی بیماری آ جاتی ہے، افلاس آ جاتا ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے اس کی بلندی درجات اور اس کی خطاؤں کی معافی کا ذریعہ بن جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کہ مومن کے پاؤں میں کوئی ذرا سا کانٹا بھی چبھے تو اس کے تو فعل بھی کتنے گناہ معاف فرما دیے جاتے ہیں کہ اسے ایذا ہوئی ہے. تو فرمایا اس سے نہیں ڈرتے رہو کہ موت آ جائے گی، جو نتائج ہیں اس پہ نظر رکھو کہ موت آئے گی تو نتیجہ کیا ہوگا، مجھے کہاں جانا ہے. جب نظر نتائج پہ ہوگی تو راستے کے جو خطرات یا مشکلات ہیں ان کی اہمیت کم ہو جائے گی. وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا. اب ایسے بندے جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کی رفاقت کا حق ادا کیا، ان کی ہمراہی میں جہاد کیا، شہید ہو گئے، وطن سے دور شہید ہو گئے، گھر والوں سے دور شہید ہو گئے، ماں باپ بیوی بچوں سے بچھڑ کر غریب الوطنی میں شہید ہو کر دفن ہو گئے. تو اس غریب الوطنی میں ان شدائد میں انہوں نے اللہ سے کیا بات کی؟ فرماتے ہیں اللہ کریم کہ وہ جو مجھ سے بات کرتے تھے وہ یہ ہوتی تھی، قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا. یا اللہ ہم کوشش کر رہے ہیں تیری اطاعت کی، جان کی بازی لگا دی، لیکن اس کے باوجود تیری بارگاہ بہت عظیم ہے، ہماری قربانی بہت چھوٹی سی. ایک انسان کی حیثیت کیا ہے؟ آدمی اگر کائنات کو دیکھے اور اپنے آپ کو ایک لکھنا چاہے تو وہ اشاریہ لگا کر صفر لگانے شروع کر دے تو اس کی 100 سال بھی عمر ہو، ساری عمر 0 لکھتا رہے گا، ایک لکھنے کی باری نہیں آئے گی. کہ اللہ کی صرف زمین پہ دیکھ لو کتنی مخلوق ہے، کتنے کیڑے مکوڑے، آبی مخلوق، زمینی مخلوق، ہوائی مخلوق، فضائی پرندے، درندے، حیوانات، آدمی. تو اس سارے کو اگر آپ جمع کرنا چاہیں اور اس میں اپنی ایک حیثیت کہ میں بھی ایک ہوں، یا آدم علیہ السلام سے قیامت تک آنے والے صرف انسانوں میں اپنے کو ایک لکھنا چاہیں تو اشاریہ لگا کر آپ صفر لکھنا شروع کر دیں، زندگی بھر ایک لکھنے کی باری نہیں آئے گی، انسان 0 ہی رہے گا، اس کی کوئی حیثیت نہیں بنتی. اللہ کی مخلوق میں کس شمار میں آتا ہے وہ؟ اس نے اگر جان دے بھی دی تو دیا کیا؟ جان بھی وہی تھی جو اللہ نے دی، وجود نے زخم کھائے تو وجود بھی وہی تھا جو اس نے دیا. تو اس نے دیا کیا؟ پھر وہ میرے محبوب بندے جو سب کچھ میری راہ میں لٹا دیتے ہیں، وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم بڑے تھرے دار بن گئے، وہ کہتے یا اللہ پھر بھی ہم سے جو کمی رہ گئی ہے، کوئی ہمارا خیال بھٹک گیا ہو، کوئی ہم سے عملی کوتاہی ہو گئی تو یا اللہ ہمارے وہ گناہ معاف کر دینا.
کہ تیری بارگاہ عالی ہے اور جو تحفہ ہم پیش کریں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اب کوئی کسان کسی بادشاہ کے دربار میں ایک ککڑی یا ایک کھیرا لے کے جائے، جی میں بادشاہ کو تحفہ پیش کر رہا ہوں، تو سلطنت کے مقابلے میں اسے کھیرے کی حیثیت کیا ہوگی؟ جو پیش ہم اپنا کردار کرتے ہیں ہزاروں قربانیوں کے باوجود، اس کی مثال اس کھیرے کی بھی نہیں بنتی جو ایک کسان کسی بادشاہ کو دیتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں اس کی حیثیت نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو فرمایا سب کچھ نچھاور کر کے انہوں نے مجھ سے بات یہ کی کہ اے ہمارے پروردگار، تو ہمارا رب ہے، ہر چیز تو نے ہمیں عطا کی ہے، یہ جرت رندانہ بھی تو نے عطا کی کہ ہم نے تیرے راستے میں سر کٹا دیا، یہ بھی تیری عطا ہے۔ اب سر کٹانے میں اگر کوئی کوتاہی ہو گئی ہے، اگر خنجر برداشت کرنے میں ہمارے منہ سے نکل گئی ہے، تو ہم انسان تھے، بشری کمزوریاں تھیں، ایسی باتوں کو اللہ معاف کر دینا کہ ہم حق ادا نہ کر سکے۔ وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا، ہم نے امور میں حد سے کہیں تجاوز کر لیا، حق کی اطاعت ادا نہ کر سکے، اور یہ بالکل ممکن ہے کہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی ہو تو اسے بھی معاف کر دینا۔ وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا، اور یا اللہ ہمیں وہ ثابت قدمی عطا فرما کہ دنیا کا کوئی دکھ ہمیں تیری بارگاہ سے ہمارے پائے ثبات میں لغزش پیدا نہ کر سکے، ہمیں جم کر کھڑا رہنے کی توفیق عطا فرما۔ وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور کبھی ہمیں کافروں کے ماتحت نہ کرنا، ہمیں کافروں پہ فاتح رکھ، غالب رکھ، ہمیں کفر کے تابع نہ کرنا۔ یہ تیری بہت بڑی سزا ہے جو دنیا میں مسلط ہو جاتی ہے کہ بندے مومن کو کفر کے تابع رہنا پڑے، یہ بہت بڑا عذاب ہے، یہ کسی بڑے جرم کی سزا ہے، کسی بہت بڑی گستاخی کی سزا ہے کہ وہ آزادی سے عبادت نہ کر سکے، آزادی سے حلال نہ کھا سکے، آزادی سے اپنے رہنے کے قواعد و ضوابط نہ بنا سکے، کسی بے دین کسی کافر کے تابع ہو جائے اور اس کی مرضی سے اسے کھانا پڑے، اس کی مرضی سے اسے زندگی کے ضابطے بنانے پڑیں۔ یا اللہ یہ بڑی بدتر، اس سے ہمیں محفوظ رکھ۔ تو سارا کچھ نچھاور کر کے اللہ کے بندوں میں غرور پیدا نہیں ہوتا کہ میں بہت بڑا بندہ ہوں، میں بڑا پاکیزہ ہوں، میرے پاؤں چومو، میرے گھٹنے چومو، مجھے بہت بڑا سمجھو، نہیں۔ سب کچھ نچھاور کر کے ان میں اور عز و نیاز آ جاتا ہے کہ یا اللہ یہ جو کچھ میں نے دیا ہے پلے سے تو دیا کچھ نہیں، میرا تو تھا کچھ نہیں، تو رب ہے، تو دینے والا ہے، تو نے دیا، تو نے واپس قبول کر لیا، اور تو کتنا کریم ہے کہ خود دے کر خود لے رہا ہے اور اس پر مجھے درجے دے رہا ہے کہ تو نے یہ میری راہ میں قربان کر دیا۔ یہ سب کچھ چھن تو کافر سے بھی جاتا ہے، جو نہیں مانتا کیا دولت اس کے ساتھ دفن ہو جاتی ہے، جو نہیں مانتا کیا دنیاوی عہدے اس کے ساتھ جاتے ہیں، جو نہیں مانتا کیا حکومت و سلطنت اس کے ساتھ جاتی ہے، وہ بھی مر کر ایک میت بن جاتا ہے، ایک لاش بن جاتا ہے، اور وہ بھی مٹی میں مل جاتا ہے، چھوڑ تو وہ بھی جاتا ہے۔ میں نے تیری راہ میں اگر کچھ چھوڑا تو میں نے کوئی جرت بہادری، یہ تیرا احسان تھا، تو نے مجھے نعمتیں دی اور اپنی دی ہوئی نعمتیں اپنی راہ میں قبول کر کے مجھے عظمتیں عطا، یہ تیرا کتنا بڑا احسان۔ اس لینے دینے میں بتقاضائے بشریت مجھ سے کوتاہی ہو سکتی ہے، مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے، میری وہ غلطی ہم معاف کر دیں۔ کوئی لغزش ہوئی ہے اس سے درگزر فرما، اور ایک مہربانی فرما، جب تک دنیا میں رہنا ہے مجھے کافروں کے تابع نہ کر۔ وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، کافروں پر مجھے فاتح رکھنا، کافروں سے کفر سے مغلوب نہ کرنا مجھے، کہ مومن کے لیے کافر کے تابع رہنا دنیا کا بدترین عذاب ہے۔ نسلیں بگڑ جاتی ہیں، تعلیمی نصاب تباہ ہو جاتے ہیں، اخلاقیات تباہ ہو جاتے ہیں، اور جب یہ سب کچھ بگڑتا ہے تو زد ایمانیات پہ پڑتی ہے، ایمان تباہ ہو جاتا ہے۔ تو یا اللہ دنیا کے اس عذاب سے مجھے محفوظ رکھ،
ہماری بد نصیبی تو یہ ہے کہ ہم پیدا ہوئے تو کافروں کے غلام تھا ملک، اور جب آزاد ہوا تو کافر نہ صحیح ان لوگوں کا غلام ہو گیا جو کافروں کی خوشامد کیا کرتے اور جن کی زندگی کا نظام کافرانہ ہے۔ ہم نے تو آزادی کا مزہ ہی نہیں چکھا، ہم آزادی کے لیے دعا کیا کریں گے؟ ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں۔ ہم آزاد ہیں اس طوطے کے پنجرے کی طرح جسے وہ خاک سے دھا کر ریلوے اسٹیشن پہ رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں، پنجرے کا دروازہ بند نہیں کرتے تو وہ آزاد ہوتا ہے، باہر نکل کے ایک کارڈ نکال دیتا ہے، پھر وہ پنجرے کی تو وہ کہتے ہیں یہ آزاد ہے، پنجرے کا دروازہ کھلا ہے، لیکن وہ باہر خود کو غیر محفوظ سمجھتا ہے، پھر پنجرے میں جا بیٹھتا ہے تو آزاد، لیکن خوہ غلامی نس نس میں دھس چکی ہے، پنجرے کے باہر خود کو غیر محفوظ سمجھتا ہے۔ ہمارا وہی حال ہے۔ آج ہم ظلم کی چھتری کے نیچے زندہ رہنا چاہتے ہیں، اگر چھتری ہٹ جائے تو ہم شور کر دیتے ہیں نہیں نہیں نہیں، آزادی میں تو ہم مارے جائیں گے، ہماری کوئی مرضی نہیں ہونی، ہم پر کوئی چھتری مسلط ہونی چاہیے، وہ امریکہ کی ہو، برطانیہ کی ہو، کفر کی ہو، ذلت کی ہو، لیکن کوئی ایک پنجرا ہونا چاہیے جس میں ہمیں احساس ہو کہ یہ پنجرے والا ہماری حفاظت کر رہا ہے۔ ہم اپنے مالک سے تو کٹ چکے ہیں۔ اس طوطے کو اگر آپ دیکھیں نا تو اسے کوئی جگہ محفوظ نہیں لگتی اس پنجرے کے علاوہ۔ اب ہمارا بھی یہی حال ہے، ہم بھی کسی کفر کی چھتری کے نیچے خود کو محفوظ سمجھتے ہیں۔ اللہ سے ہمارا تعلق اتنا کٹ چکا ہے کہ کفر کی چھتری سے نکل کر آزاد میں فضا میں سانس لینے کی لذت سے آشنا ہی نہیں ہے۔ اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں نہیں نہیں یہ بھی نہ ہو وہ بھی نہ ہو، جی بالکل یہ ہم پر یہ چیزیں مسلط رہیں اور اس کے زیر اثر یہ الیکشن بھی ہوں اور ہم پھر دوبارہ وزیر بن جائیں اور پھر آ جائے تو اگر ہمیں آزاد تو شاید آزاد فضا میں تو اور آزاد لوگ بھی ہوں گے، شاید ہمیں یہ مزے نہ مل سکیں، شاید ہم سے یہ لذت جاتی رہے، تو یہ بابا بھی اچھا ہے، یہ پنجرا بھی اچھا ہے، ہمیں اس میں ضرور رکھیے۔ آج ہمارا یہی حال ہے نا، یہ اللہ سے دوری کی وجہ سے، عظمت الہی سے بے بہرہ ہونے کی وجہ سے اور رزق حرام کھانے کی وجہ سے، سود کھانے کا نتیجہ ہے، حرام کھانے کا نتیجہ۔ آج کہتے ہیں گلی گلی دہشت گردی ہو رہی ہے، فلاں جگہ بم پھٹ گیا، کیوں مار رہے ایک دوسرے کو؟ یہ وہ پھوڑے پھنسیاں ہیں جو خراب غذا کھانے سے جب خون خراب ہوتا ہے تو بدن پر جگہ جگہ پھوڑے نکلتے ہیں۔ یہ حرام کھانے سے، کفر کے تابع رہنے سے، کافرانہ رسومات اپنانے سے جو خرابی قوم کے وجود میں در آئی ہے، یہ قوم کے وجود پر ناصور ہیں، جو جگہ جگہ پھٹ رہے ہیں، خون بہ رہا ہے، پیپ بہ رہی ہے، ایک جگہ پٹی باندھتے ہو دوسری جگہ ایک نیا ناصور پھٹ جاتا ہے، وہاں فرسٹ ایڈ کرتے ہیں تیسری جگہ ایک نیا پھٹ جاتا ہے۔ تو ہم ایسے بے وقوف ہیں کہ پٹیاں پہ پٹیاں باندھے جا رہے ہیں اور یہ پرہیز کرنا گوارا نہیں کرتے کہ جس عمل کی وجہ سے یہ نتیجہ سام اس برائی کو روکے۔ جیسے مغرب میں ایڈز پر بڑی تحقیق ہوئی کہ ایڈز کا بہت موذی مرض ہے، لا علاج ہے اور بندہ زندہ درگور ہو جاتا ہے، اگر ایڈز ہو جائے تو بدن کی ساری قوت مدافعت یکسر ختم کر دیتا ہے، تو اسے مچھر بھی کاٹ لے تو اس سے بھی اس کی موت واقع ہو سکتی ہے، قوت مدافعت تو ہے نہیں، تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس کے لیے۔ تو بڑی ریسرچ کی مغرب نے اور خود اہل مغرب اس نتیجے پر پہنچے کہ ایڈز کا بنیادی جراثیم جو ہے وہ ہم جنس پرستی سے پیدا ہوا، لیکن کمال ہے باقی سارے علاج ایڈز کے کر رہے ہیں، ہم جنس پرستی کو کوئی نہیں روکتا۔ یعنی مغرب کا المیہ یہ ہے کہ ہمارا کہنا نہیں ہے، یہ ان کی اپنی ریسرچ ہے کہ یہ ہم جنس پرستی جو ہے اس کے نتیجے میں ایڈز کے جراثیم پیدا ہوئے اور وہ آگے مرض چل پڑا۔ اب مزے کی بات یہ کہ مغرب ہم جنس پرستی کو نہیں روکتا اور روک سکتا بھی نہیں، قوم اتنی دور نکل چکی ہے، آوارہ ہو چکی ہے کہ کسی حکومت کے بس میں بھی نہیں، مغرب کے خود بس میں بھی نہیں کہ اسے روکے، وہ سبب نہیں روکتے، مرم پٹی کیے جا رہے ہیں۔ ہمارا بھی یہی حال ہے
کہ ہم دہشت گردی کے خلاف بیان دے رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، یہ کر دیں گے، وہ کر بھی دہشت گردی بنیادی طور پر حلال وسائل مہیا کرو لوگوں کو رزق کے، اور حرام کے دروازے بند کرو۔ جو ظلم کرتا ہے اسے سزا دو، جو ڈاکہ کرتا ہے اسے سزا دو، جو رشوت لیتا ہے اسے سزا دو۔ آدمیوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے جائز اور حلال وسائل مہیا کرو۔ حلال کھائیں گے تو ان میں خوف خدا پیدا ہوگا اور اتباع شریعت پیدا ہوگا، امن ہوگا۔ عدل ہوگا تو امن ہوگا، عدل نہیں ہوگا تو امن کا تصور بہت۔ اور ظلم سے ظلم کو مٹانا تو ایسے ہی ہے کہ وہ جیسے وہ سر انصاری نے کہا تھا کہ نئے دستور ہے نئے زمانے کے لیے، نئے دستور ہیں نئے زمانے کے لیے۔ آگ ہی لائی گئی آگ بجھانے کے لیے، پہلے آگ لگی اس پر آپ اور آگ برسا رہے ہیں کہ یہ بجھ جائے گی، وہ بجھے گی تو نہیں، مزید بھڑکے گی۔ پہلے ظلم ہو رہا ہے اس پر آپ اور ظلم کر رہے ہیں تو ظلم بڑھے گا، ظلم مٹے گا تو نہیں۔ ظلم عدل سے مٹتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کی توفیق دے، اور ہمیں اس بدترین عذاب سے جس کے لیے اللہ کے سارے بندے، پہلے نبی اور ان کے جانثار اور شہداء اور غازی دعا کرتے گئے کہ وانصرنا علی القوم الکافرین، یا اللہ کفر کا ہم پر غلبہ نہ ہو، زندگی میں یہ عذاب ہم پر نہ آئے، ہم کفر سے مغلوب نہ ہوں، بلکہ کافرانہ نظریات پر، کافرانہ کردار پر ہم غالب ہو کر رہیں، اس کے مغلوب نہ ہوں۔ اللہ کریم ہمیں ان باتوں سے پناہ دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آبان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آبان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آبان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔